اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہم نے یہ بات ذکر کی تھی تفسیر کے سبق میں کہ جاہل لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خود کیوں بات نہیں کرتے، یا ہمارے پاس کوئی دلیل یا کوئی ایسے واضح نشانی کیوں نہیں لے کے آتے۔ تو سوال اس میں یہ پیدا ہوتا تھا کہ یہود اور نصارہ جو ہیں، یہ چلو مشرکین مکہ تو جاہل ہی تھے، لیکن یہود و نصارہ یہ تو اس وقت کے اہل کتاب تھے، اور ان کے پاس کتاب کا علم تھا، اور ان میں علماء بھی تھے، تو ان کو جاہل کیوں کہا؟ تو اس کا جواب یہ تھا کہ یہ تو ڈبل جاہل ہیں۔ مشرکین مکہ کو تو پتہ ہی نہیں تھا، ان کے پاس کتاب کا علم نہیں تھا، ان کے پاس کتاب کا علم ہونے کے باوجود اس پر عمل نہ کرنا، وہ ہے کہ یہ تو دوہری جہالت تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو جاہل قرار دیے۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہود اور اہل کتاب نصارہ جو تھے، اہل کتاب ہونے کے باوجود، سب کچھ جاننے اور سمجھنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہیں مانتے تھے۔ اسی طرح مشرکین جو تھے مکہ کے، وہ بھی نہیں مانتے تھے، اور ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئیوں کے ساتھ رشتہ داری بھی تھی، ایک قبیلے کا تعلق بھی تھا، اور اس کے باوجود وہ بار بار سمجھانے کے باوجود وہ مانتے نہیں تھے۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو تنگی ہوتی، ان کا دل کھٹا ہوتا کہ بھئی کیا بات ہے، یہ بات کیوں نہیں مانتے، اتنی محنت کر رہے ہیں، اتنی ان کے غم خاری کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ ماننے والے نہیں ہیں، اور سب کچھ جانتے ہیں، بوجھتے ہیں، پھر نہیں مانتے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے یہ فرمایا کہ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، بے شک بھیجا ہے ہم نے تجھ کو سچے دین کے ساتھ، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، اور نہیں تو سوال کیے جائے گا بابت دوزخ میں جانے والوں کے۔ یعنی یہ مقصود ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ایک سچا دین دے کر خلق یعنی مخلوق کی طرف بھیجا ہے کہ ماننے والوں کو خوشخبری سناتے رہیے، اور نہ ماننے والوں کو سزا سے ڈراتے رہیے، اور آپ سے دوزخ میں جانے والوں کی باز پرس نہ ہوگی کہ ان لوگوں نے ایمان کیوں نہیں قبول کیا اور کیوں دوزخ میں گئے۔ یعنی آپ نے جب اپنی ذمہ داری ادا کر دی اور آپ نے اپنی حد تک تمام جو ہے وسائل اختیار کر لیے، اس کے باوجود انہوں نے قبول نہ کیا، تو قبول نہ کرنا ان کا فعل ہے۔ آپ کا جو اپنا حق تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسالت کو پہنچانے کا حق تھا، وہ تو آپ نے ادا کر دیا ہے، اس لیے آپ اپنا کام کرتے رہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے ماننے یا نہ ماننے کی کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے جتنا ہو سکے دین کا کام کریں۔ اس کے باوجود شیطان نے بھی تو اپنا کام کرنا ہے، اور جہنم میں جانے والے بھی ہیں، تو ہمیں ان کی اتنی پرواہ اگر ہم ان کی فکر اس طرح کریں کہ اگر وہ ایمان نہ لیں تو ہم بددل ہو جائیں، اور پھر کیا ہوگا کہ جن کے اوپر محنت کرنے سے کام بن سکتا تھا ان کے اوپر بھی محنت نہیں کریں گے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو ماننے والے ہیں ان کے اوپر مزید اپنی محنت جاری رکھیں، اور جو نہ ماننے والے ہیں ان کے بارے میں اپنا دل تنگ نہ کریں۔ اور اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سارا کام پورا کر دیا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کے نہ ماننے کی فکر اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ یہ ہیں ڈھیٹ۔ یعنی ڈھیٹ اس لحاظ سے ہیں کہ آپ نے ان کو اتنا سمجھایا، اور آپ نے ان کو اتنا راہ راست کی دعوت دی، اور اس کے باوجود یہ تو دور کی بات ہے کہ وہ لوگ آپ کی بات مان لیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کی بات مان لیں۔ تو ایسے لوگوں کا جو ہے نا، ان لوگوں کی گمراہی اور حماقت کا جو ہے نا کوئی ٹھکانے نہیں ہے۔ چنانچہ اسی بات کو آگے فرما رہے ہیں کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، اور ہرگز ناراضی ہوں گے تجھ سے یہود اور نہ نصارہ، یہاں تک کہ تو پیروی کرے ان کے دین کی۔ تو کہہ دے بلا شبہ اللہ کی راہ ہدایت ہی راہ ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اگر تو تابع داری کرنے لگے ان کے خواہشوں کی
بعد اس کے جو آیا تیرے پاس علم، تو نہیں ہوگا تیرے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی حمایت کرنے والا اور نہ مددگار۔ یعنی ان کی اتنی زیادہ ٹینشن لیں کہ ان کو اپنے سر پہ سوار کریں، اس کی فکر کی بات ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو آپ سے کبھی خوش ہی نہ ہوں گے، آپ سے یہ یہود اور نہ یہ نصارہ، جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے ان کے مذہب کے بالکل پیرو نہ ہو جائیں۔ یعنی جیسے وہ چلتے ہیں آپ ایسے چلیں گے تو وہ کہیں گے ہاں اب آپ ٹھیک ہے۔ لہذا اگر کبھی اس قسم کی بات ان کی زبان یا حال سے مترشح ہو، یعنی وہ کچھ یا زبان سے کہہ لیں یا زبان سے تو نہ کہیں لیکن اپنے اعمال ایسے کریں کہ جسے ایسے لگے کہ آپ ہماری بات مان لیں، آپ ہمارے مذہب کے مطابق چل پڑیں، تو پھر آپ نے ان کو کیا جواب دینا ہے؟ آپ ان کو صاف کہہ دیجئے کہ بھئی حقیقت میں ہدایت کا تو وہی راستہ ہے جس کو خدا نے ہدایت کا راستہ بتایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ دلائل سے وہ راستہ صرف اسلام ہونا ثابت ہو چکا ہے، لہذا راہ ہدایت وہی رہا۔ اور اگر بفرض محال آپ ان کی، یعنی ہو تو نہیں سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود اللہ کے نبی ہیں، وہ تو خود لوگوں کو دعوت دینے والے ہیں، وہ تو خود لوگوں کو یہودیت، نصرانیت اور شرک سے اسلام اور وحدانیت کی طرف لے کے آنے والے ہیں، ایسا ممکن تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی بفرض محال یعنی ناممکن کو فرض بھی کر لیا جائے کہ آپ ان کے خواہشات اور باطل خیالات کا اتباع کرنے لگیں جس کو وہ خدائی مذہب سمجھتے ہیں، یعنی وہ جو سمجھتے ہیں کہ اصل دین ہی ہے، اور اللہ نہ کرے بفرض محال آپ اس کی طرف تابع بھی ہو جائیں، تو اصل میں وہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ خدائی مذہب ہے، مگر اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو اس میں تحریفات بہت ہو چکی ہیں، تعریفات اتنی ہو چکی ہیں کہ اصل شکل اس کی مسخ ہو چکی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ منسوخ ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اسلام کو بھیجا تو باقی سارے ادیان منسوخ ہو چکے ہیں، تو اور آپ کے بعد علم قطعی یعنی وہی آ بھی چکی ہے، اور اس کے باوجود بفرض محال آپ نے اس کی تابع داری کر لی، تو آپ کا کوئی خدا سے بچانے والا نہ یار ہوگا نہ مددگار ہوگا۔ یعنی پھر جب آپ کے سامنے تو ساری باتیں آ چکی ہیں اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ان کی بات مان لیں، اور اللہ نہ کرے اگر کوئی اس طرح کی بات فرض بھی کر لی جائے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں نہ کوئی بچانے والا ہوگا اور نہ ہی مدد کرنے والا ہوگا، بلکہ توبہ توبہ پنجے قہر میں گرفتار ہونا لازم آئے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو قہر کا نشانہ بننا پڑے گا۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرض محال بات فرمائی ہے کہ اگر آپ نے ان کی بات مان لی، ظاہر ہے آپ کیوں مانیں گے بات ان کی؟ آپ تو خود اللہ تعالیٰ کے دین کے داعی ہیں، اور جو داعی ہوتا ہے وہ تو خود متاثر ہوتا ہی نہیں ہے، اس کی بڑی بات ہی ہوتی ہے کہ وہ جو دوسروں کو بلاتا ہے دوسرے اس کی بات کی طرف آئیں نہ آئیں، وہ دوسروں کا فعل ہے، لیکن جو داعی ہوتا ہے وہ تاثر کسی کا پھر نہیں لیتا۔ تو جب ان کے موجودہ مذہب پر عمل کرنے کا یہ انجام ہے تو یہود و نصارہ کا یہ چاہنا کہ دوسرے ہدایت کو چھوڑ کر اس پر آ جائیں کتنی بڑی دشمنی ہے، یعنی ایسے لوگ ہیں وہ، اور اگر وہ ایسے لوگ آپ کی بات نہیں مانتے تو آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی اور دل کو تنگ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں تک تو ذکر تھا اہل کتاب میں، ظاہر ہے کہ سارے لوگ ایسے نہیں تھے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مخالفت کرنے والے ہوں، بلکہ اس میں اچھے اچھے لوگ بھی تھے، تو جہاں پہ اچھے لوگوں برے لوگوں کا ذکر کیا وہاں پہ اچھے لوگوں کا ذکر کرنا بھی بنتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ آگے اچھے لوگوں کا جو ذکر ہے وہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، وہ لوگ دی ہم نے جن کو کتاب جب وہ پڑھتے رہے اس کو جیسا حق ہے اس کے پڑھنے کا، اولئک یؤمنون بہ، وہی ایمان لاتے ہیں اس پر یعنی اس دین اسلام پر، ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، اور جو کوئی منکر ہوگا اس سے تو وہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے۔ یعنی جن لوگوں کو ہم نے کتاب تورات اور انجیل دی بشرطے کہ وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے رہے جس طرح تلاوت کا حق ہے۔ تلاوت کا حق کیا ہے؟ کہ ایک تو علمی قوت ہے، ایک ہے ارادہ کرنے کی، کام کرنے کی، ایک ہے سوچنے کی قوت اور ایک ہے کام کرنے کی قوت۔ وہ تلاوت کا حق اس طرح ادا کرتے رہے کہ اپنی سوچنے کی قوت کو قرآن تورات اور انجیل کی جو باتیں ہیں اس کو سمجھنے میں خرچ کرتے رہے، اور جو عمل کرنے کی قوت ہے
اس کو کہاں پہ خرچ کرتے رہے، یعنی اس کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے میں خرچ کرتے رہے۔ یہ ہے تلاوت کا حق۔ تلاوت کرنے کا صرف مطلب یہ نہیں کہ پڑھ لیا جائے، بلکہ تلاوت کرنے کا حق یہ ہے کہ اس کو جو سمجھنے والی باتیں ہیں اس کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے، اور جو کرنے والے کام ہیں ان کو اچھی طرح ادا کرتے رہیں۔ تو ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین حق اور علم وحی پر ایمان لے آتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ تنگ دل ہو جائیں اور آپ کہیں کہ یہود اور نصارہ تو کتاب کو مانتے نہیں ہیں، میری بات کو سمجھتے نہیں ہیں، بلکہ آپ کے سامنے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو کہ یہود تھے اور بعد میں مسلمان ہوئے، عیسائی سے مسلمان ہوئے۔ یہودیوں کے بڑے بڑے عالم حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عالم تھے، یہود کے تھے، لیکن آپ کو دیکھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو ایسے لوگ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین پر ایمان لے آتے ہیں، لیکن جو ڈھیٹ لوگ ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سننے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود آپ کو اپنے رستے پہ لے کے آنے کی فکر میں ہے، تو ان کے لیے کوئی آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو نہ مانے، جو شخص نہ مانے گا، کسی کا کیا نقصان کرے گا؟ خود ہی ایسے لوگ خسارے میں رہیں گے کہ ایمان پر جو ثمرات عطا ہوتے ہیں ان سے محروم رہیں گے۔ ایمان کے اوپر ظاہر سب سے بڑا ثمرہ تو یہ ہوا کہ جن لوگوں میں، اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے دین کو مانا، ان کی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تعریف کر دی، اور جب تک قرآن پاک رہے گا ان کی تعریف ہوتی رہے گی۔ اور دوسرا ثمرہ کیا کہ دنیا میں تو نیک نامی ہوگی، اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم سے بچ کر ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں جانے والے بن گئے۔ تو اگر وہ نہیں مانتے تو ان کا خسارہ ہے، آپ نے اپنا کام پورا کر دیا ہے۔ اب تک جتنی ہم نے بنی اسرائیل کے متعلق باتیں پڑھی ہیں، وہ تو کچھ خاص خاص باتوں کا ذکر آیا کہ ان کی یہ خرابیاں ہیں۔ اب اصل میں جس شروع میں جو بات ذکر کی تھی بنی اسرائیل کو خطاب کر کے، پہلے اصل میں کیا کیا کہ پہلے اجمالی طور پر اس کو ذکر کیا، پھر اس کے بعد تفصیل ذکر کی، اب اس کے بعد دوبارہ اسی اجمال کو کیا کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تاکہ وہ جو بات شروع میں ہم نے ذکر کر دی تھی کہ بنی اسرائیل اپنی نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تمہارے اوپر کی ہیں، اور نعمتوں کو یاد کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کی جو احسانات ہیں ان کو اپنے اوپر سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے دین کو ماننے والے بن جائیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ جو بات مقصودی ہوتی ہے اس میں تکرار بھی ہوتا ہے، جس بات کو آپ چاہتے ہیں کہ اگلا بندہ مان لے تو وہ بات ایک سے زائد مرتبہ بھی کرتے ہیں۔ اور قرآن پاک کا اصل مقصد تو یہی ہے کہ لوگ اس کو سن کر، اس کو پڑھ کر، اس کو سمجھ کر ہدایت پر آ جائیں۔ قرآن پاک کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ کسی واقعات کو بیان کرنا یا قصوں کو بیان کرنا، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ہر وہ طریقہ کہ جس طریقے سے لوگ ہدایت پر آ سکتے ہیں اس کو کیا کر دیا جائے، بیان کر دیا جائے۔ تو شروع میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو نعمتیں دی تھیں اس کا ایک اجمالی طور پر ذکر کر دیا، بعد میں ایک ایک کو کیا کیا، تفصیل سے بیان کر دیا۔ اب دوبارہ اجمال پہ آتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے کہ پوری تفصیل اگر ایک دفعہ سنا دی اور اجمال کر دی تو اب بات ذہن نشین ہونے میں کیا ہوتی ہے، وہ آسانی رہتی ہے۔ ایک عربی کا محاورہ ہے کہ الاجمال بعد تفصیل یوجب الحفظ، کہ تفصیل بیان کرنے کے بعد جب آپ اجمال کو بیان کرتے ہیں تو اسے چیز ذہن نشین ہو جاتی ہے، اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے۔ لہذا دوبارہ اب اللہ تعالیٰ انہی کو اسی بات کو کیا کریں گے، بیان کریں گے۔ علاوہ ازیں گفتگو اور تقریر میں اس کو انتہائی بلیغ سمجھا جاتا ہے کہ مفصل اور طویل بات کرنے سے پہلے اختصار کے ساتھ اجمالی بیان کر دیا جائے جو آگے کی تفصیلات کو سمجھنے میں معین و مددگار ہو۔ یعنی اگر کسی نے کتاب لکھی ہے، کوئی مضمون لکھا ہے، تو شروع میں کہے گا کہ میں ان باتوں کو ذکر کروں گا، ٹھیک ہے، وہ اجمال ہو گیا۔ بعد میں ان باتوں کو تفصیل سے بیان کر دے گا، آخر میں کیا کرے گا کہ خلاصہ بھی ذکر کر دے گا، تاکہ وہ جو باتیں شروع میں بیان کرنے کا وعدہ کیا تھا وہ اور آخر والا مل کے تو آدمی کو پتہ چل جائے کہ اس کتاب میں، اس مضمون میں کیا کیا باتیں ہوئی ہیں، اور آخر میں بطور خلاصہ اور نتیجہ اس اجمالی بیان کا پھر اعادہ کر دیا جائے، یعنی دوبارہ ذکر کر دیا جائے۔ مثلا یہ کہا جاتا ہے کہ تکبر بڑی مضر خصلت ہے، یعنی تکبر بہت نقصان دہ عادت ہے۔ اس میں ایک ضرر یہ ہے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، دوسرا ضرر یہ ہے مثال کے طور پر کہ عوام میں جو ہے نا اچھا اثر نہیں پڑتا، تیسرا ضرر، یعنی 10-20 مضرتیں گنوا کر کے بھی اس میں یہ بھی خرابی ہے، یہ بھی خرابی ہے، یہ بھی خرابی ہے، اور پھر آخر میں پھر دوبارہ کہہ دیا جائے کہ خلاصہ یہ ہے کہ تکبر بہت بری بات ہے۔ اب اس سے یہ ہوگا
کہ جو بھی بیان کرنے میں ربط بھی آتا ہے، اور جو اگلے جس کو آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں اس کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو جاتی ہے۔ تو اسی طور پر اللہ تعالیٰ نے چونکہ ایک دفعہ پہلے بنی اسرائیل کو خطاب کیا تھا، اب دوبارہ بنی اسرائیل کو خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ اگلے جو اتوار ہے اس پہ پھر اگلے سبق شروع کریں گے، اور آج یہیں پہ سبق ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔